السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور میری سنت کی طرف بلانے والا میرا ساتھی، میرا دوست میرے ساتھ ہوگا۔ دعوت اللہ، دین پر عمل کرنے اور سنت پر عمل کرنے کی دعوت صرف نبیوں، صحابہ کرام اور عالموں کا کام نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کی امت کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو قرآن اور سنت سے جوڑے اور ان کو واضح احکام بتائیں۔ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یوٹیوب پر سب کچھ پڑھا ہے، سب کو پتہ ہے قرآن کا مفہوم کیا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ نہیں، ہر کسی کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہر کسی کو داعی اللہ، اللہ کی دعوت لوگوں میں دینی ہے۔ ہم آج پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی لوگوں نے زیادتی کی تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آیت نمبر 100، سورۃ آل عمران۔ ہم نے پڑھا تھا لن تنالوا البر، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں سب سے محبوب چیز خرچ کرو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، حبون محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں اپنی جان، مال، سکھ، آرام، اولاد سب کچھ خرچ کرنی ہے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو سب الرٹ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ہم سب ایمان والوں کو کوئی خطاب دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، ومن یعص
وَاعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ جہاں بھی نون شد اور میم مشدد آئے گا تو ہم تھوڑا ان پر گنہ کریں گے، رک کے تھوڑا ٹائم بھی دیں گے۔ کم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ المفلحون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 104 پر۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 100 سے، اس سے پہلے 99 آیت پر وہ یہود اور نصارہ کو ان کے عالموں نے ان کو بھٹکا دیا تھا، ان کی کتابوں میں ہیر پھیر کر کے۔ تو ان کو کہا جائے لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّہِ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راہ سے، اس سے جو ایمان لایا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن، اعوجا۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں غافل جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تم جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، جو اپنے آیتوں میں ہیر پھیر کر رہے ہو، اللہ اس سے غافل ہے۔ تو اب ہمیں خطاب ہے ایمان والوں کو کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم سب کو خطاب ہے۔ تم مسلمان بن چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، کس پر؟ قرآن، اللہ کے رسول پر۔ ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین، ایک گروہ کی، من الذین، اس میں سے جو اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب، یردوکم بعد ایمانکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں بعد تمہارے ایمان کے، کافرین، کافر بنا کر۔ اوپر کی آیت اس سے جڑی ہوئی ہے، 99 سے جڑی ہوئی ہے کہ اگر تم ان ایک گروہ کی بات مانو گے
تو وہ تمہیں تمہارے دین سے، ایمان سے پھیر کر کافر بنا دیں گے۔ تو اس بات کا تمہیں ہر وقت فکر ہونا چاہیے، ان کی بات نہیں ماننا۔ اعتصام، یہودیوں کے مکر و فریب، ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مذموم کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود کہیں یہود کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ یہ آیت اس منظر میں آئی تھی کہ انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج ایک مجلس میں اٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھی گیا، اور پہلے یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے۔ کون؟ اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے جو پہلے دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، ان کے آپس میں محبت ڈال دی تھی، تو اب یہود ان کو دیکھ کر جل گئے۔ تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ اب ہم ان پہ پھوٹ ڈالیں گے تاکہ یہ دوبارہ دشمن بن جائیں۔ تو اس نے ایک نوجوان کے ذمے یہ کام لگایا، ان کے درمیان جا کر جنگ کی اور تذکرہ کرے جو ہجرت سے پہلے ان میں باہمی تھی، تو ان کو آپس میں پھوٹ ڈلوائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، تشریف لائے، انہیں سمجھایا اور ان کو باز رہنے کی تاکید کی۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر آیات اللہ کی، وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تم میں سے رسول موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، فجر میں، رات میں، ہر نماز میں، خطبے میں، مسجد نبوی میں تعلیم دیتے تھے، علم، حکمت اور قرآن کی۔ تو اس کانٹیکس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان وفیکم رسول ہو، تمہارے درمیان رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، تو جو تھام لے اللہ کو، فقد ہدیہ، تو تحقیق وہ ہدایت پا گیا، یعنی جس نے قرآن رسول کی بات مان لی، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تو طرف راستے سیدھے کے ہے، یعنی تمہارے درمیان رسول موجود ہے، تمہیں روزانہ اللہ اور دین کی باتیں اور سنت کی باتیں بتاتا ہے، تو تم اگر اس کی طرف عمل کرو گے، ان کے ساتھ رہو گے، تو یہی سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم کا۔ اللہ کی مدد صبر اور نماز اور قرآن حدیث سے آتی ہے۔ تقویٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ تو یہاں آگے آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لاؤ، ڈرو۔ تقویٰ اور ایمان دل میں موجود ہو تو اور کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، ڈرو، حق تقاتی، جیسے حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہمیں اس بات کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے کہ شیطان ہمیں ایمان سے پھیر کر کفر میں نہ لے جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے، تو اتقوا اللہ، ایمان اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے، تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے تو اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے۔ پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ آیت کو سیریسلی لیتے تھے، جب صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے تو وہ ان پر عمل کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ تو اللہ سے ہر وقت یہ ڈرنے کا کیا حق ہے، یعنی شرک اور کفر، ان سے دور رہنا ہے، کبیرہ گناہ، اللہ اور رسول کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں ان کو چھوڑنا، صرف ناپسند کوئی نہیں، جس میں شک ہو اس کو بھی چھوڑنا۔ تو تب تک کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا جب ان 4 چیزوں پر عمل نہیں کرے گا: شرک، کبیرہ گناہ، اللہ اور رسول کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان کو چھوڑنا، اور صرف ناپسند چھوڑنا ہی نہیں اور جن میں شک ہو۔ تو یہ ہے ہمارے دین اسلام کا
ولا تموتن، ہمیں ہر وقت مسلمان رہنا ہے، کسی وقت بھی ہمارے موت کی آواز آ سکتی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، ولا تفرقوا، اور نہ تم فرقہ فرقہ بنو، واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو نعمت کو اللہ کی، علیکم اپنے اوپر، اذ کنتم اعداء جب تھے تم دشمن۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ اوس اور خزرج یہ دونوں مسلمان قبیلے تھے، آپس میں دشمنی تھی، تو اللہ اور اس کے رسول نے ان میں بھائی بھائی محبت پیدا کرا دی۔ تو وہی بات آ رہی ہے کہ اذ کنتم اعداء جب تھے تم دشمن، فألف تو اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم درمیان تمہارے دلوں کے، فاصبحتم تو ہو گئے تم، بنعمت ہی اخوانا اس کی نعمت سے بھائی بھائی، وکنتم علی شفا حفرۃ اور تھے تم کنارے گڑھے کے، من النار آگ کے، فانقذکم منہا تو اس نے بچا لیا تمہیں اس سے، کذالک یبین اللہ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ، لکم آیاتہ اللہ تمہارے لیے آیات اپنی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ الف بین قلوبکم، یہ محبت جو ڈالتا ہے نا، یہ اللہ ڈالتا ہے۔ کبھی بھی کسی شخص کے دشمنی عداوت ہو، وہ آپ کو ایسے دشمن ہو، تو اس کی محبت بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ یہ بندہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے، کبھی ساس بہو ہیں، کبھی آپس میں بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی ساتھی کلیگ ہے، تو یہ محبت بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو یہ اللہ یہاں کیا کر رہا ہے کہ تم دشمن تھے، بین قلوب اصبحتم، تو اس کی نعمت سے، یہ نعمت اللہ کی ہے، یہ محبت اللہ ڈالتا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بنا دے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن میں یہ آیتیں، کذالک یبین اللہ، تو یہاں اخواناً دینی بھائی سے مراد ہے، وہ سگے بھائی نہیں تھے، دین میں بھائی تھے۔ تو اللہ نے اعتصم باللہ مانا اللہ کے دین کو مضبوط سے تھام لینا اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اسلام کے احکام و فرائض پورے طور پر بجا لائے جائیں۔ اتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی اللہ سے ڈرنے کی تمہیں جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، جتنا اللہ نے یہاں کہا ہے۔ ولتکم منکم، اور ضروری تم میں سے ایک گروہ، امتن یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور ضرور ہو تم میں سے، یعنی تمہارے درمیان اب جیسے ہمارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہیں کہ وہ آ کے ہمارے صلح کرائیں گے، اب اس کی امت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں یہ فالٹ دیکھے، دشمنی، کوئی جھگڑا فساد، یہ اس کی امت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کیا کہہ رہا ہے، ضرور ہو تم میں سے ایک گروہ جو دعوت دے الی الخیر، خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، قرآن اس کی آیتیں پڑھ کے سنائے، اس کو مفہوم سمجھائے، اس کی دعوت دے اور حکم دے نیکی کا اور روکیں، وینہون عن المنکر اور روکے برائی سے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ میں نے اسٹارٹنگ میں یہی بات بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ تم میں سے وہ لوگ موجود ہوں، تم میں سے لوگ ہوں جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، ان کو برائی سے روکے۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ سب لوگوں کو پتہ ہے، قرآن یوٹیوب پہ پڑھا ہے، ہم کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے آیت ہے کہ تم میں سے کوئی ہو جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، صحابہ کرام نہیں ہیں، یہ اس کی امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کے ذریعے اللہ اور رسول سے جوڑیں۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔